اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پنجاب کے مشہور شہر جہلم سے میں ہوں عابد چودھری۔ میرا تعلق شعبہ صحافت سے ہے۔ میں آپ کی معلومات اور دلچسپی کے لیے انصاف، انسان اور احساس پر مبنی ویڈیوز پیش کرتا ہوں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو بہت جلد مان جاتا ہے، پرانی باتوں کو یاد نہیں کرواتا اور اپنے در سے کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ آج میں آپ کی ملاقات معروف صوفی اسکالر پیر عرفان الحق صاحب سے کرواؤں گا، جو کہ بابا جی کے نام سے مشہور ہیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں بابا جی عرفان الحق کی رہائش گاہ پر۔ بینک کی نوکری بڑی باوقار سمجھی جاتی ہے۔ 25 سال تک آپ نے بینک میں ایز اے بینک آفیسر خدمات سر انجام دیں اور پھر اچانک لا تلقی اختیار کر لی۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ سوال میری زندگی سے بڑا متعلق ہے۔ میں بینک میں ایک کامیاب انسان تھا اور مجھے ملک سے باہر بینک نے وزٹ کے لیے بھی بھیجا، جہاں بھی اچھی اسائنمنٹ رہی، بڑی اچھی برانچوں کا میں مینیجر بھی رہا، اور اللہ کا شکر ہے مجھے بینک نے عزت بھی دی اور میری ضروریات کا بھی بہت خیال رکھا، اور میں آج بھی ایم سی بی کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور اس کے لیے دعا گو ہوں اور کوشاں بھی رہتا ہوں، کیونکہ میرے بچوں نے وہاں سے رزق کھایا، جوان ہوئے، تعلیم حاصل کی۔ میری سب یہ بچوں کی پرورش بینک کی نوکری کے درمیان ہی ہوئی، تو بینک میرا محسن بھی ہے۔ اس کے باوجود میں چھوڑنے پہ مجبور ہوا، کیونکہ میرے دماغ میں جب میں قرآن پڑھتا تھا اور احادیث کا مطالعہ کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتا تھا، تو سود کے بارے میں بڑی سخت باتیں اور نوید اور حکم جو ہیں وہ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف سے سامنے آتے تھے۔ تو دل میں ایک خوف رہتا تھا کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، مگر اللہ رسول کی مخالفت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اس سے نجات ملے۔ 25 سال میں نوکری کرتا رہا، مگر ایسے حالات میرے پیدا نہ ہوئے کہ مجھ میں اتنی جرت پیدا ہوتی کہ میں نوکری کو چھوڑ سکتا۔ پھر اللہ نے ایسی ایمانی طاقت پیدا کی کہ میرے پر کوئی اسباب نہیں تھے، میں نے اللہ کے بھروسے پہ پھر نوکری کو خیر آباد کہا۔ وجہ اس کی سود کے نظام سے نکلنا تھا۔ جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، کمیونسٹ جماعت اور پھر صوفی جماعت کے ساتھ وابستگی کا آپ کا انتخاب اور باقی جماعتوں سے لا تلقی، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ دیکھیں سر، جس وقت بالکل شروع میں اوائل عمر میں سب سے پہلے میری اٹیچمنٹ جماعت اسلامی سے ہوئی، اور میں اس زمانے میں ان کے ایک شعبہ ہوتا تھا جس کو متفقین کہتے تھے، اس میں بھی رہا، مگر شاید میرے اندر کی ڈیمانڈ کچھ اور تھی اور ان کے معاملات اور انداز میں تھے، تو میں نے پھر وہاں سے کنارہ کشی اختیار کی، مگر جستجو میں لگا رہا۔ پھر میں کچھ عرصے کے لیے تبلیغی جماعت سے بھی وابستہ رہا۔ میں کوئی 3 روزہ چلے بھی ان کے جو ہوتے ہیں نا، وہ گشت میں جانا، اور 3 روزہ دورے پہ بھی جاتا رہا، مگر وہاں بھی میں اندر سے مطمئن نہیں ہوا۔ جو مجھے اپنے اندر کوئی پتہ نہیں کیا ڈیمانڈ تھی اندر میرے، یا کیا سوچ تھی، مطلب اس طرح مختلف جگہ میں سرگرداں رہا۔ پھر میں ادھر صوفی ازم کی طرف مائل ہوا۔ عبادت کا مجھے شروع سے ہی کچھ 14 سال کی عمر سے شوق تھا، اور میں بہت کم سوتا تھا جوانی سے ہی، اور راتوں کو اپنے اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے ڈرنا، اور انشاءاللہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی جو گناہ نوٹسیبل ہو، میں نے کم سے کم اپنی زندگی میں مجھ سے سرزد نہیں ہوا۔ وہ سکون جو مجھے چاہیے تھا اور وہ راحت، وہ پھر میں نے صوفیزم کو بھی کچھ عرصہ خیر آباد ہی رکھا، میں وہاں بھی اتنا مطمئن نہیں ہوا، کیونکہ ایک چیز میں نے بہت نوٹ کی سب جگہ، کہ معاشرے کو اور ہمارے تمام شعبہ ہائے زندگی کو
خود غرضی اور پیسے کی طلب نے جکڑ لیا. اس پہ میرا مزاج مائل نہیں تھا کہیں بھی. پھر آخر میں دوبارہ 92 میں ہی پھر میں دوبارہ میرا رجحان تصوف کی طرف بڑھا اور میں نے اس میں ایک دوست کے ساتھ گجر خان والے پروفیسر احمد رفیق اختر سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان کو لوگوں کو ذکر دیتے ہوئے دیکھا, لوگوں کا نام لینا, ان کا احوال, ان کی کیفیات کو ان کو بتاتے ہوئے دیکھا. میں ان کے پاس کافی عرصہ جاتا رہا, تقریباً 3 سے 4 سال میں روزانہ ہی گجر خان جاتا رہا. میں نے ان کو دیکھا, میں نے کہا یہ خدمت کا کام ہے. تو وہ بھی میرے لیے ایک اثرات پیدا ہوئے اس سے بنے کہ میرا ذہن جو ہے وہ صوفی ازم کی طرف زیادہ دوبارہ مائل ہوا. اور اس کے بعد ابھی تک میرے سلسلے اسی طرح ہی چل رہے ہیں. 94 میں نے 92 میں بینک چھوڑا, 93 میں دنیا گھومنے کے لیے نکلا. 94 میں جب میں آیا تو میرے حوالے سے اخبارات میں ایک خبر لگی ہوئی تھی جو کسی ایک بندہ جو پیسے لے کے بھاگ گیا تھا, اور اس کے چودھری جاوید صاحب ہوتے تھے جو آج کل ایکسپریس میں ہوتے ہیں. ان کو میرے کسی دوست نے بتایا تھا کہ یہ عرفان صاحب ہیں جنہوں نے یہ بندہ پکڑوایا اور اس کو انہوں نے معلومات فراہم کی ہیں غائبانہ روحانی طور پر. وہاں سے پھر انہوں نے ایک پرچہ چھاپا تھا جیسے آپ اسپیشل نمبر چھاپتے ہیں. یہ پتہ نہیں پاکستان اخبار تھا یا مغربی پاکستان نام تھا, مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں, یہ 94 کی بات ہے. اس میں ان کا اخبار کا تھا عنوان حکمرانوں کے بابے, حکمرانوں کے بابے. اس میں انہوں نے جاوید چودھری نے میرا تذکرہ کیا بطور بابا کے, نواز شریف کے وہی یہ بابا ہیں اور ابھی زندہ ہیں. یہ اس نے ساتھ میں لکھ دیا. باقی سارے جو ہیں وہ دنیا سے پردہ کر گئے. وہ پھر جو میرے پاس لوگ آنے شروع ہوئے تو پھر میں پھنستا ہی چلا گیا. مطلب کچھ نہ کچھ جواب دینا پڑتا, اللہ سے دعا کرنی پڑتی, گر گرانا پڑتا. لوگ اپنے مسائل اور مشکلات کے لیے آنے لگ پڑے. تو اس طرح پھر وہ اور زیادہ پختگی آ گئی. 96 میں جو مرکز بنا ہوا ہے یہ بن گیا. 96 سے آنورڈ یہ چل رہا ہے. بھوکوں کے لیے لنگر بھی ہیں, بیماروں کے لیے علاج بھی ہے, اور جو دین کی بات ہے اس کے لیے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو اب تو دیکھا یہ ہے ابھی تک جو میرا ذاتی تجربہ ہے, اب ہر ایک کا اپنا گمان اور اپنا خیال ہوتا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں آپ اللہ کے ہو جائیں تو وہ صوفی ازم میں ہی ممکن ہے. 1992 میں بینک کی نوکری کو آپ نے خیر بات کہہ دیا, اور پھر اس کے بعد کون سا شعبہ اختیار کیا؟ 92 میں نے چھوڑ کے, میرے ایک دوست تھے وہ بھی اللہ انہیں غریق رحمت کرے دنیا سے چلے گئے ہیں. ان کے ساتھ ایک راؤنڈ مشینیں ہوتی ہیں ٹیکسٹائل بنانے کی, جس سے یہ بنیان یا انڈر ویئر یا ایسی چیزیں بنتی ہیں, وہ کپڑا بنا جاتا ہے. تو وہ ایک 17 مشینیں تھیں, وہ میرپور میں لگائیں ان کے ساتھ. میں ہوا یہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میں وہاں سے بھاگ آیا. بجلی کا بل آیا تو وہ حاجی صاحب کہنے لگے یار عرفان صاحب, وہاں برقیات کہلاتا ہے میرپور میں, کہ برقیات والوں سے معاملہ کرنا ہے, 20% ان کو دینا ہے, 20% بل دینا ہے, اور باقی 60% ہم نے نہیں دینا. یعنی کہ 40% دینا ہے 20 عملے کو اور 20 ادارے کو, اور یہ 60% ہم نے نہیں دینا. تو میں نے سوچا کہ سود کی وجہ سے میں نے بینک کی نوکری چھوڑ دی.
اور اب میں بجلی چوری کروں تو اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہوگی. تو میں نے پھر وہ بھی چھوڑ کے تو پھر میں جیلم آ گیا. کام ان کے ساتھ وہاں ٹیکسٹائل کا میرا ٹھیک تھا, 4 پیسے آتے تھے. جیلم آئے ہوں تو اتفاق سے مجھے انہی دنوں میں نا سوراب موٹر سائیکل کی ایجنسی مل گئی. تو وہ اچھے 4 پیسے اس میں بنتے تھے, مگر اتنے دنوں میں یہ اخبار میں آ گیا, لوگ آنے شروع ہو گئے, پھر کاروبار وائنڈ اپ کرنا پڑا. وہ چھوڑ کے تو میں یہاں, میرا ایک اسٹوڈنٹ ہی ہے, اس کی یہ کاکیشیا فیڈ کی ایجنسی تھی, وہاں میں آ کے بیٹھنا شروع ہو گیا. مگر لوگ ادھر بھی آ گئے. پھر اس وقت سے رکا نہیں, سلسلہ بڑھتے ہی چلا گیا. اسکالرز کی تعریف کیا ہے اور کن لوگوں کو اسکالرز کہا جا سکتا ہے؟ اصل میں بات تو یہ ہے, اسکالر تو اصل میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو دین کے بارے میں پوری تحقیق و جستجو کرتا ہے, قرآن کا علم رکھتا ہے, صاحب قرآن کا علم رکھتا ہے, دنیا کے دیگر علوم پہ اس کو مہارت حاصل ہوتی ہے, دنیا کی شناسائی ہوتی ہے, اور وہ اجتہادی طور پر اپنے استدلال لوگوں کو پیش کرتا ہے. مکھی پہ مکھی مارنے والا آدمی اسکالر نہیں ہوتا. جس میں اجتہاد ہو, کوئی ایسی استدلال پیش کرے جو اس سے پہلے لوگوں کو اس طرح کے استدلال نصیب نہ ہوئے. آپ کو کس اسکالرز نے متاثر کیا؟ مجھے شروع میں سب سے زیادہ متاثر جو کیا وہ پروفیسر احمد رفیق اختر نے کیا, اور یقیناً وہ ایک اچھے اسکالر ہیں. باقی اوروں کو میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے, ان کے خطاب سنتا رہا ہوں, مگر اتنا زیادہ مجھے کسی نے امپریس نہیں کیا. کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا کہ آپ روحانیت کی طرف آ گئے؟ بات یہ ہے, یہ بہت پرانی بات ہے, میں روحانیت کی طرف کوئی نیا نہیں آیا. جب میں 16 سال کا تھا تو مجھے گھر میں اکیلا رہنے کا اتفاق ہوا. تو میرے ساتھ ایک صاحب عارضی طور پہ رہتے تھے, میں ان کو چچا ہی کہتا تھا. تو سردیاں تھیں تو لحاف میں سوتے تھے, وہ بھی لحاف اوڑے ہوئے ہوتے تھے. ایک دن میری آنکھ کھلی تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور 1000 دانے کی تسبیح ان کے پاس ہے, اور وہ اپنا اللہ اللہ کر رہے ہیں. مجھے اتنی ندامت ہوئی, وہ کتنا عرصہ اسی طرح گزر گیا, 2-3 ماہ اسی طرح. میں رات کو اٹھ کے روتا رہتا لحاف میں کہ یا اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں, اور یہ بھی تیرا بندہ ہے جو مصلے پہ بیٹھا ہے اور تجھے یاد کر رہا ہے. وہ صاحب ابھی حیات ہیں. وہاں سے بنیادی طور پہ تبدیلی کا عمل شروع ہوا, اس رویے سے. پھر وہ جس استاد کے پاس جاتے تھے, ایک جگہ ہے یہاں سرگودا کے پاس مرولیاں والا, اب اس کو معظم آباد یا ایسے کوئی نام اس کا تبدیل ہو گیا, وہاں صوفی ابراہیم صاحب ہوا کرتے تھے. ان کے پاس انہوں نے ان کو کچھ ذکر اذکار بتائے ہوئے تھے, تو پھر مجھے بھی انہوں نے بتائے, تو میں نے بھی وہ شروع کر دیے, اور پھر دنیا بدلتی چلی گئی. 2009 میں آپ حج کے لیے تشریف لے کر گئے, اور وہاں پر ٹیکسی ڈرائیور نے آپ کو بتایا کہ میری ٹانگ میں درد ہے. وہ واقعہ میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر خالد مدنی ہیں جو مدینہ منورہ میں ایک ہسپتال کے ایم ایس تھے. ان کے بارے میں مجھے دوستوں نے کہا تھا کہ جب بھی جاؤ مدینہ تو پہلے ان سے ضرور ملنا, آقا کی ان کے ساتھ بہت زیادہ مہر کی نظر ہے, اور وہ 100 دفعہ اندر سرکار کی قبر مبارک تک گئے ہوئے ہیں اندر, مطلب اتنا ان کا وہاں تعلق ہے, رسوخ ہے. تو جس ہسپتال میں وہ تھے, اس ہسپتال میں جانے کے لیے ہم نے ٹیکسی کی. ٹیکسی میں پیچھے بیٹھا تھا, اور آگے ہمارے جیلم کے میرے ایک معتقدی ہیں پرویز قربان, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ابو شاکر نام تھا اس ڈرائیور کا, بعد میں اس سے بڑا تعلق رہا, میں اس کے گاؤں بھی گیا, اس کے یہاں کھانا بھی کھایا. وہ کہنے لگا اس سے, پرویز سے, کہ یار عربی, کیونکہ پرویز کو عربی آتی ہے, پرویز ساری زندگی سے سعودیہ میں ہی, کہ یہ جو پیچھے بندہ بیٹھا ہے مجھے کوئی شیخ لگتا ہے. اس نے یہ کہا, اس نے کہا ہاں شیخ ہے, ہمارا استاد ہے.
اس نے کہا پھر میرے پاؤں میں درد ہے کئی سالوں سے، تجھے ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس سے کہو کہ مجھے دم کر دیں۔ وہ اس کا تعلق نا اوس قبیلے سے ہے۔ میں نے کہا یار جب میں واپسی پہ ہوٹل پہ اتروں گا تو تجھے میں دم کر دوں گا، اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے گا۔ جب ہم واپسی پہ ہوٹل پہ اترے تو مجھے کہنا ہے دم کرے، تو میں نے اپنا پاؤں اس کے پاؤں پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا بتا، کہنا ہے درد تو ختم ہو گیا، بات تو ختم ہو گئی، وہ چلا گیا۔ شب شام کو میں مغرب کے بعد آیا اپنے ہوٹل میں تو کیریڈور جو ہے وہ مردوں اور عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کیوں، کوئی حادثہ ہو گیا ہوٹل میں، کیا ہوا؟ وہ پتہ لگا جی کہ میرے انتظار میں لوگ کھڑے ہوئے تھے، اس نے پورا اپنا محلہ رشتہ دار سارے لے آیا، سب سے آگے وہ کھڑا ہوا تھا ابو شاکر۔ اس طرح یہ واقعہ ہوا، اور پھر وہاں بے شمار لوگوں کا میں نے علاج کیا، بے شمار۔ میں نے آپ کو عرض کی پہلے بھی کہ پولیس آ گئی، پولیس مجھے لے گئی تیسرے چوتھے دن، کہنے لگے یہ آپ جو کر رہے ہیں ہم نے دیکھ لیا ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی آپ تعویذات نہیں بنا رہے، کوئی مشرکانہ حرکت نہیں ہے، پیسے بھی نہیں لے رہے، مگر ہمارے ہاں قانون ہے کہ ہمارے ہاں اس کام کرنے کا لائسنس ہوتا ہے جو لوکل آدمی کو یہاں ہم گرانٹ کرتے ہیں، سب کے لیے نہیں ہے، تو آپ مہربانی کر کے یہ کام نہ کریں۔ میں نے کہا جی مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، نہ میرا اس میں کوئی خواہش تھی، نہ میں نے کوئی معاوضہ تھا۔ تو یہ سعودیہ سے پھر سعودیہ میں کافی لوگوں کا علاج میں نے کیا۔ آپ کے پاس رشتے کی بندش، نوکری کا نہ ملنا، بیرون ملک کا سفر، ساس بہو کی لڑائی جیسے متاثرہ لوگ بھی آتے ہوں گے، انہیں آپ پھر کیا تجویز کرتے ہیں؟ ان کے لیے دو باتیں ہیں، بلکہ تین کہہ لیں۔ ایک تو انہیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اپنے رویے کو پازیٹیو کر لو، مثبت رویہ کر لو، دوسروں کے بارے میں نیگیٹو اپروچ مت رکھو، تمہارے زیادہ مسائل تو اسی سے حل ہو جائیں گے۔ اور دوسرے حقیقت کی دنیا میں رہو۔ رشتوں کی اگر بندش ہے تو رشتوں کی کوئی بندش ہوتی نہیں ہے، یہ سوچنا بھی گناہ ہے، کیونکہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ ایک بہت پڑھی لکھی خاتون میرے پاس ایک دن آئی، تو اتنے پڑے اس نے تعویذوں کے اٹھائے ہوئے تھے، کہنا میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، کسی نے بندش کی ہوئی ہے۔ میں تم کہاں سے آئی ہو؟ کہتی اسلام آباد سے۔ میں نے کہا تم ایک کام کرو، چلی جاؤ اور جتنے تمہارے دائیں بائیں آمنے سامنے گھر ہیں ان کی رپورٹ بنا کے لاؤ کہ کس گھر میں کتنی بیٹیاں ہیں۔ وہ 4 یا 5ویں دن آئی نا تو کہنے لگی جی کوئی گھر ایسا نہیں جس میں کم سے کم 3 بچیاں نہ بیٹھی ہوں۔ تو میں نے کہا سب کی بندش ہے، سب پہ جادو ہوا ہے۔ میں نے کہا ہمارے معاشرے کے کچھ ایسے مسائل ہو گئے ہیں، اس پہ پھر ڈسکس دوبارہ کی جا سکتی ہے، مگر ایک چیز تو یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ایسے اسم ہیں، ان کو پکارنے سے کام تو وہی مقرر ہے جو پروردگار عالم نے مقرر کر رکھا ہے، مگر پھر بھی تمہیں اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس کی برکات سے تمہارے مسائل جلدی حل ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ یہ ہمارے پاس روز کا ہی معمول ہے لوگوں کا، کیونکہ معاشرے میں اتنی عجیب و غریب یہ علوم پھیلے ہوئے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں لوگوں کا بیڑے غرق ہو گیا۔ ہر بندہ آئے گا وہ کہے گا مجھ پہ جادو ہے، مجھے کسی نے کالا کر دیا ہے، کوئی کہے گا کہ بار کی کسر ہے۔ آپ یقین کریں کہیں لاکھوں میں ایک واقعہ ہوتا ہے، لاکھوں میں، ہزاروں میں نہیں، ان لیکس، جادو کا یا جنات کا۔ کوئی کھیل نہیں ہے، لوگوں نے اس کو کھیل بنایا ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ کے جو علوم دیے ہوئے ہیں، جو پروردگار عالم کے نام ہیں، جو صورتیں ہیں، جو آیتیں ہیں، اتنی پرفیکٹ ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی پھر ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اور پھر دعا ہے، دعا بذات خود ایک سب سے پاورفل چیز ہے۔ قرآن حکیم میں کوئی نبی ایسا نہیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں دعائیں تعلیم نہ کی ہوں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کے حل کے لیے پروردگار عالم نے دعائیں تعلیم نہ کی ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے، ہر قدم پہ، یہاں تک کہ باتھ روم جانے اور آنے پہ، پانی پینے پہ، جوتا پہننے پہ، کپڑا پہننے پہ، کپڑا اتارنے پہ، کاروبار کرنے سے ملنے پہ، سب قسم کی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔
کیوں فرمائی ہیں؟ اس لیے کہ یہ دعائیں ہمارے حالات کو نارمل کرتی ہیں، بہتر کرتی ہیں، ہمارے لیے ہمارے مسائل کو حل کرتی ہیں، ہمیں شفا عطا فرماتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے جب ہم اس سے پراپر طریقے سے اپیل کرتے ہیں۔ کالا جادو اور نوری علم کیا ہے اور کتنے لوگ اس شعبے سے وابستہ ہیں؟ بات یہ ہے کہ کالے علم کی تو بات یہ ہے کہ میرے جو منڈی بہاؤالدین سے اسٹوڈنٹ آتے ہیں ظفر صاحب، میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے کہا منڈی بہاؤالدین میں کیا حالات ہیں کالے علم کے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ جس علاقے میں وہ رہتے ہیں ست سرا یا ایسے کوئی نام ہے اس کا، انہوں نے وہاں سروے کیا تو 14 سے کچھ لوگ انہوں نے تلاش کیے جو جادو کا کام کرتے ہیں۔ جب ایمان کمزور ہو جائے اور دولتی محور بن جائے اور سوچ کا معیار بن جائے، رشتے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں، محبتیں بیک گراؤنڈ میں چلی جائیں، اخلاق نہ رہے، تو وہاں ایسی کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ قرآن سے وابستہ نہیں ہیں، صاحب قرآن سے وابستگی نہیں ہے، گھروں میں تعلیم نہیں ہے، تو اس توہم پرستی کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو بنیادی طور پہ کرمنل ہے۔ وہ لوٹنے کا ایک ڈھنگ لوگوں کو بنایا ہوا ہے۔ ورنہ جادو کے علاج دیکھو، اب لوگ کہتے ہیں کہ سرکار پہ جادو ہوا، میں تو اس کو نہیں مانتا، کیونکہ رسول حق ہے اور جادو باطل ہے، باطل حق پہ غلبہ نہیں کر سکتا۔ اٹیمپٹ کی گئی تاکہ امت کے لیے ایک راستہ نکالا جائے اس طرح کے حالات میں، کیونکہ یہودی اس کے بڑے ایکسپرٹ تھے، آج بھی ہیں، کہ کیسے بچنا ہے کل اس کا علاج، تاکہ اس کے لیے آسمان سے معوذتین اتارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، آپ رات کو معوذتین پڑھتے، پہلے اپنے دائیں ہاتھ پر پھونک مارتے، پھر بائیں پر پھونک مارتے، پورے جسم پہ اپنے ہاتھوں کو پھیرتے۔ اس سنت کو اگر مسلمان اپنا لے، جادو کا تصور بھی اس کے پاس سے ختم ہو جائے گا۔ معوذتین پڑھے اور اپنے اوپر دم کر کے سوئے۔ راستے تو ہمیں دے دیے گئے سارے پرفیکٹ راستے، مگر ہم تو ہم پرستی میں پھنس گئے جہالت کی وجہ سے۔ قرآن پڑھتے ہیں تو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اس کا فہم ادراک حاصل نہیں کرتے کہ اس کو سیکھیں اور اس پہ عمل کر سکیں۔ تو قرآن کو اپنی زبان میں سیکھیں، چاہے پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، اردو، جو آپ کی زبان ہے، سرائکی، اس میں سیکھیں تاکہ آپ کو صحیح فیض جو قرآن سے ملنا ہے وہ مل سکے۔ بہت آتے ہیں لوگ، جادو کا تو بہت واویلا ہے، ہوتا نہیں ہے، بہت ریئر، کبھی کوئی کیسز ہوتے ہیں، اس کی علامات الگ ہوتی ہیں، پوری علامات ہیں۔ میں نے اپنی جو کتاب لکھی ہے اسلام اور صحت، میں نے اس میں 2 چیپٹر رکھے ہیں، ایک جادو لکھا ہے کہ اس کی علامات کیا ہیں اور علاج کیا ہے، اور ایک جن کا لکھا ہے کہ اس کی علامات کیا ہیں اور علاج کیا ہے۔ آپ کے اگر پیٹ میں بھی درد ہوگا تو علامات تو ظاہر ہوں گی، بخار ہوگا تو علامات ظاہر ہوں گی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی علامات نہ ہوں؟ علامات ہیں باقاعدہ، اس کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ بہت پرانا واقعہ ہے، میں عمرے کے لیے جا رہا تھا، ایک لڑکی میرے پر لائے، 16 سال کی تھی تقریباً، یا 15 سال کی بچی ہوگی۔ کہنے لگے جی یہ گونگی ہو گئی ہے، اور اس کو ہم بے شمار جگہوں کے انہوں نے نام لیے، میں نام نہیں لوں گا، لے گئے ہیں اور بہت مارا بھی گیا اسے، زنجیروں سے باندھ باندھ کے بھی مارا ہے، مگر جو جن اس پر ہے نا وہ گونگا ہے، بولتا نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا یار میں تو ابھی جا رہا ہوں، پیچھے ہمارے جاوید بھٹی صاحب ہیں، وہ بھی اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے، ان کو میں نے کہا کہ اس بچی کو آپ نے یہ دم کرنا ہے۔ تو میں نے اس کے والد سے کہا، میں نے کہا جب میں عمرے سے واپس آؤں گا نا تو سب سے پہلے شخص مجھے ملیں گے آپ ایئرپورٹ پہ ویلکم کرنے کے لیے، کیونکہ 2 دن میں آپ کی بچی نے بولنا شروع کر دینا۔ تو جب میں واپس آیا عمرہ کر کے تو پہلے شخص مجھے وہی ملے اور رونے لگ پڑے اور چپٹ گئے، کہنے لگے میری بچی نے اگلے دن ہی بولنا شروع کر دیا۔ اب وہ بیسیکلی کیا تھا، نہ کوئی جنات تھے نہ کوئی جادو تھا، ایکیوٹ قسم کا ڈپریشن تھا۔ میں نے اگینسٹ ڈپریشن جو ہم دم کرتے ہیں وہ اس کو کروایا، ڈپریشن جاتا رہا، بچی نارمل بیہیویئر پہ واپس آ گئی۔
تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، پتہ تو ہوتا کوئی نہیں. اصل جو علم ہے وہ ہے ڈائگنوزز، کہ مسئلہ کیا ہے. جب تک آپ کو مسئلے کا نہیں پتہ ہوگا، تکلیف گردے میں ہو، دوائی آپ پھیپھڑے کی دیتے رہیں تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا. مسئلے کا علم ہونا، ڈائگنوزز ہونا، اس کی آدھی بیماری کو ختم کرنے کا راستہ. وہ جب ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے آپ کو نصیب ہو جائے یہ بات، تو بندہ تو ویسے ہی ٹھیک ہو جائے. نوجوان نسل کے لیے کوئی ایسا پیغام تاکہ جو بچے بھٹکے ہوئے ہیں وہ راہ راست پر آ جائیں. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، کم از کم میں پرانے لوگوں سے نئی نسل کا زیادہ احترام کرتا ہوں. کیوں؟ جتنے لوگ ہم پری پارٹیشن پیدا ہوئے ہیں نا، ہم میں منافقت زیادہ ہے. جو آج میری نوجوان نسل ہے نا، جو میرے بچے ہیں، ان میں منافقت نہیں ہے. اگر ان کی پراپر ٹیچنگ ہو نا، تو جو چھوٹی موٹی خرابیاں آپ کو ان میں نظر آ رہی ہیں، یہ خدا کی قسم ایلیمینیٹ ہو جائیں گی، اڑ کے رہ جائیں گی. جیسے گدھے کے سر سے سینگ کہتے ہیں نا، اڑ جاتے ہیں. کیونکہ بچے نیتاً ہمارے بچے ٹھیک ہیں اور مجھے پیار کرتے ہیں. یہ وہ خطہ ہے جس میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، جس نے اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے کام کرنا ہے، اور انہی بچوں نے کرنا ہے، اسی نوجوان نسل نے ہماری کرنا ہے. کیوں؟ ایک ایسی چیز اللہ نے اس خطے میں پرو دی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایپٹیچیوڈ. ایپٹیچیوڈ یہ ہے کہ 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں یہ 90 ڈگری پلٹ جاتے ہیں. جو شخص کبھی مسجد نہیں گیا، روزہ نہیں رکھا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، مگر جب ناموس مصطفیٰ کی بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات آتی ہے، وہ سب کچھ ہی نچھاور کر دیتا ہے. بظاہر وہ نیک نہیں ہوتا. یہ چیز اتنی غالب ہے یہاں کہ انشاءاللہ یہاں بڑی برکتیں ہونے والی ہیں. میں تو بڑے ہی پاکستان کے بارے میں پر امید ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے اتنی رحمتیں اس خطے پہ کرنی ہے، کیونکہ یہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ آقا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو انشاءاللہ یہ تو بہت اچھی نسل ہے. بس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نا کان نہیں تکنا تو کتے مگر دوڑ پینا ہے، بس وہ نہ ہو. میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لازمی بتائیے گا. پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.